السلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست نوید قصورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے، آپ کو معلوم ہے پنجاب میڈیکل فیکلٹی میٹرک کے بعد میڈیکل کے حوالے سے کورسز کرواتی ہوتی ہے، ڈپلومے کرواتے ہوتی ہے، ٹیکنیشین کے پروگرامز کرواتی ہے۔ تو بے شمار کورسز، تقریباً 8 کورسز، جس میں لیب، ایکس رے، او ٹی ٹی، کارڈک ٹیکنیشین، فیزیوتھراپی اور اس کے علاوہ اپتھمیلک ٹیکنیشین کے کورسز ایف ایس سی کے مطلب برابر کر دیے گئے۔ اس میں سے ایک کورس تھا ڈینٹل ہائیجین۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈینٹل ٹیکنیشین تو ہم نے سنا تھا، ڈینٹل ٹیکنالوجی تو ہم نے سنا تھا، ڈینٹل ہائیجین ایف ایس سی اس کورس کا کیا مطلب ہے؟ جو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈینٹل ہائیجین کے حوالے سے آپ کو تھوڑا بہت بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ڈینٹل ہائیجین کے علاوہ یہ کورس ایف ایس سی کے برابر کیوں کیا گیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور اس کے بعد آپ اگر میٹرک ہے اور اس کے بعد اگر آپ ڈینٹل ہائیجین کیا ہے کورس ایف ایس سی، اس کے بعد کیا آپ نرسنگ میں یا کسی اور شعبے میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ نرسنگ، ایم بی بی ایس، فیزیوتھراپسٹ، بے شمار میڈیکل کے فیلڈ ہے، کیا اس بنیاد پر وہ کورسز میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ جو پہلی چیز ہے، آپ کو ڈینٹل ہائیجین کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ ویسے ہائیجین ایک شعبہ بھی ہے جو صفائی ستھرائی کو چیک کرتا ہے، لیکن ڈینٹل ہائیجین کا کام یہ ہوتا ہے، ایک ڈینٹل ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے یا ڈینٹل ٹیکنیشین ہوتا ہے، اپنا جو سرجن ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے کسی بڑے آپریشن کا کام سر انجام دینا، یعنی کہ منہ کے جو دماغ کے علاوہ جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، جبڑا ٹوٹے، دانت ٹوٹے، یہ اس طرح کا بڑی سرجری ہو جو کافی ٹائم لے جاتی ہیں، کسی کا جبڑا ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا کوئی بے شمار ڈینٹل کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ باقی تو درد ہر ایک درد ایک اپنے درد کا ہوتا ہے، لیکن دانتوں کا درد آپ کے سامنے کافی سارے پیشنٹ کو تنگ کرتا ہے۔ ویسے ایوریج دیکھی جائے تو ڈینٹل کا پیشنٹ ایوریج اچھی ہے، آج ہر گھر میں 2-3 مریض ایسے ہیں جن کو دانتوں کا مسئلہ ہے، وہ پھر ان ٹیکنالوجسٹ، ٹیکنیشینز، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں تو صاف ظاہر ان کی کمائی آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو بڑے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ آپریشن کرنا اپنا ڈینٹل کا یا جبڑوں کا، بے شمار ڈینٹل کی کیٹیگری میں آپریشن ہوتے ہیں، یعنی کہ عام الفاظ میں لاکھوں کے قریب جو آپریشن ہوتے ہیں وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ جو ہائیجین کا کام ہوتا ہے، ڈینٹل ہائیجین کا کام ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام، یعنی کہ وہ لاکھوں والے آپریشن کرتا ہے، یہ ہزاروں والے کرتا ہے۔ کسی کا جبڑا نکالنا ہے، اپنا دانت نکالنا ہے، یا پالش کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، ستھرائی کرنی ہے، کلر کا چاہے اپنا ہوا ہے، یا بے شمار ڈینٹل کیسز ہیں، یہ ہائیجین کا کام، یہ ڈینٹل ہائیجین کام سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو بڑے کیسز ہوتے ہیں، جو آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں، وہ ڈینٹل ڈاکٹر ڈیل کرتے ہیں اس کو، اور جو ڈینٹل ہائیجین ہوتے ہیں، یہ بیسک جو یونٹ لگے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں دکانوں کے یا چھوٹے چھوٹے کلینکس بنے ہوتے ہیں، ان میں پوائنٹ لگا ہوتا ہے، یونٹ لگا ہوتا ہے، اس میں جب ہم جائیں یہ دانتوں میں چھوٹا موٹا کام کروانا ہو تو وہ نیچے یونٹ میں ہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ڈینٹل ہائیجین کا اس کو کام کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ڈینٹل ہائیجین کا تعارف آپ کو پتہ چل جائے کیا ہوگا۔ دوسری چیز آ جاتی ہے، یہ ایف ایس سی کے برابر کیوں کیا گیا ہے، اس کے ایف ایس سی کی کیا وجہ تھی؟ اچھا خاصا ہم اردو میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب انگلش میں کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے بھائی جان، آپ کے سامنے یہ بھی میٹرک کے بعد کورس ہوتا ہے، 45% بایو کیمسٹری فزکس میں 45%، اگر پبلک سیکٹر پہ آپ نے کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے تقریباً 80 to 90% مارکس ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے آپ کا 20 سے 30,000 2 سالوں میں لگتا ہے، ایکسٹرا پریکٹس بھی کرتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پرائیویٹ کالج میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کی فیس بھی 1.5 سے 2 لاکھ ہوتی ہے ڈینٹل ہائیجین کا کورسز کرنے کی، اور اس کے علاوہ آپ کا تقریباً 2-1 لاکھ خرچہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی خاص پریکٹس گورنمنٹ سیکٹر کی نہیں ملتی، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کی پریکٹس الگ ہے، پرائیویٹ پریکٹس کرنے کا الگ مزہ ہے۔ ایک تو یہ آپ کرنے کے بعد پہلے سبجیکٹ بھی بیسک تھے، آپ کو اردو میں پڑھائے جاتے تھے، آپ کو کیمسٹری، فزکس، اناٹمی، فزیالوجی، ڈینٹل ٹیکنیشین، اور اس کے علاوہ اسلامیات، اردو، انگلش، کمپیوٹر کے حوالے سے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ جب ان چیزوں کو ایڈ کیا گیا، ان چیزوں کو ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہے، پہلے یہ کورس اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا یہ جب سیٹس آتی تھیں، اپلائی آتی تھی،
تو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی تھی کہ ایف ایس سی ڈینٹل ٹیکنیشین اگر ہے، یعنی کہ اس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے ساتھ ڈینٹل ٹیکنیشین کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو جاب ملے گی۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ تھی میٹرک کے بعد ڈینٹل ہائیجین کورس کرنے کے بعد بندہ آگے بی ایس پروگرام میں نہیں جا سکتا تھا۔ اب بی ایس پروگرام میں بھی جا سکتا ہے، اور دوسرا ڈینٹل اپنا اس کے ایف ایس سی کی ایکول بھی کر دیا گیا ہے، اس کے بے شمار فوائد حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ جابز بھی حاصل ایزلی مل سکتی ہیں۔ دوسرا بات کرتے ہیں، آپ کو ایک سوال کروں گا، کیا بی ایس ایگریکلچر والا بندہ بی ایس ڈی وی ایم اپنا بی ایس ایگریکلچر والا بندہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کسی اور سبجیکٹ میں کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ نرسنگ میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جس پروگرام میں آپ نے بی ایس کی ہے، آگے ایم فل بھی اسی میں کریں گے اور پی ایچ ڈی بھی اسی پروگرام میں کریں گے۔ یہ آپ کی بات آپ کے سامنے ہے۔ دوسری چیز، اب بات کرتے ہیں بی ایس اپنا ایف ایس سی ڈینٹل ہائیجین والا کہاں جا سکتے ہیں۔ ایف ایس سی ڈینٹل ہائیجین کا مطلب ہے جیسے بی ایس پروگرام ہے، یہ ایف ایس سی پروگرام کا نام سے دیا گیا ہے، تو آپ ڈینٹل ہی کے کیسز میں آپ جا سکتے ہیں، بی ایس ڈینٹل ہائیجین کر سکتے ہیں، ایم ایس سی کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اسی ہی میں ہی جا سکتے ہیں۔ ڈینٹل کے علاوہ آپ کسی اور شعبے میں نہیں جا سکتے۔ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈینٹل کرنے کے بعد یہ ایف ایس سی کے برابر ہے، کچھ مختلف کالجز کہہ رہے ہیں یہ آپ کسی کے برابر تو ہے ایف ایس سی، لیکن آپ ڈینٹل ہی پروگرام میں جا سکتے ہیں۔ باقی اپلیکیشنیں وغیرہ جا رہی ہیں، درخواستیں جا رہی ہیں، جیسا کہ رسپانس ملے گا آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی جسٹ بی ایس ڈینٹل ہی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، کسی اور فیلڈ میں نہیں جا سکتے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کے پاس۔